بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، کیا پاکستان کے اندر ایک اور مارشل لاء کا خطرہ ہے؟ کیا ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے مستقبل قریب کے اندر کہ مقتدرہ جو ہے وہ پاکستان کی جو جتنی سیاسی جمہوری قوتیں ہیں ان کو رگید کر پس پشت ڈال کر دوبارہ ملک کو ایک مارشل لاء کے اندر مبتلا کر دے؟ کیا یہ ایک لائکلی سچویشن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس کے بھی بہت ہی زیادہ چانسز ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ بن رہا ہے، اس سیٹ اپ کے اندر جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، جو حکومت بنانے والے ہیں سینٹر میں اور ادھر پنجاب کے اندر، دونوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں کا ورکنگ ریلیشن شپ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے بڑے دشمن رہے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ۔ پورا 90 کا ڈیکیڈ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی محترمہ شہید کی شہادت کے بعد سے لے کے اب تک یہ ہمارے سامنے کہ ایک دوسرے کے سیاسی حریف رہے ہیں۔ یہ بامر مجبوری ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور اب بھی جب یہ ایک چیز طے ہو رہی ہے کہ 2.5 سال ایک پارٹی کے پاس وہ وزارت عظمیٰ رہے اور 2.5 سال دوسری کے پاس رہے، تو کیا یہ جو ملک کو چلانا ہے، یہ جو گورننس ہے، یہ جو انتظام ہوگا، یہ کیا یہ سیاست ہوگا، یہ عبادت ہوگا، یہ جمہوریت ہوگی؟ نہ یہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ عبادت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ تجارت ہے، یہ نحوست ہے، یہ ایک سزا ہے عوام پاکستان کے لیے۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اتنا عرصہ آئیں گے، وہ ایک پہلی پارٹی یہ چاہے گی کہ میکسیمم لوٹو اور کھسوٹو اور پھر پھوٹو، مطلب کہ بھئی جتنا ہمارا الیکشن کے اوپر خرچہ آیا ہے وہ نکالو، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ الیکشن کے لیے پیسے جمع کرو، اور اپنے جو ہے وہ خزانے ان کو بڑھاؤ، کیونکہ وہ آئے ہی اتنے مختصر ٹینیور کے لیے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا اس ٹینیور کے اندر کیا عوامی خدمت آپ نے پی ڈی ایم کے ٹائم نہیں دیکھ لی۔ عوامی خدمت یہ جو کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری عوامی خدمت آپ ان کے جمہوری ادوار کے اندر نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ نہ عوامی خدمت کے جذبے کے تحت آتے ہیں، نہ ان کا جو مقصد و مراد ہوتی ہے کہ وہ عوامی خدمت کرے۔ ان کا مقصد، ان کی غرض، ان کی غایت، ان کی بنیادی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میکسیمم جو ہے وہ اپنا جو ہے ذاتی مفاد ہے اس کی ترویج کریں، اپنے خاندانی جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھائیں، جتنا یہ دولت کو لوٹ سکتے ہیں اتنی یہ دولت لوٹیں۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ ہے، یہ جو زبردستی کی شادی ہے، دس از ناٹ اے میرج آف کنوینئنس، یہ ایک میرج آف کمپلشن ہے، جو کسی ایک پاورفل آپ سمجھ لیں کہ ادارے کی طرف سے بامر مجبوری یہ ایک شادی کرنے جا رہے ہیں، یہ جو سیاسی جوڑا ہے۔ اور یہ شادی جب اس کے اندر اس طرح کی مجبوریاں ہوں تو وہ کامیاب نہیں ہوا کرتی، اور خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ ناکام ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے بھی کتنے زیادہ سیریس ڈفرنسز ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ناکام ہوتے ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جدھر ریگنگ ہوئی ہے، جدھر پولنگ غلط ہوئی ہے، وہ عدالتوں میں جائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، پروٹیسٹس کریں گے، ملک جیم ہوگا اور ملک کی اکانومی رکے گی۔ پوری جو عالمی برادری ہے، جو آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، پیرس کلب، جدھر سے آپ کو قرضے مل رہے ہیں، جدھر آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے، وہ ساری افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی۔ جب انسٹیبلٹی ہوگی اور اس ٹائم آپ کی حکومت بھی نہیں چل رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ایسا وقت آئے گا کہ حکومت ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دے، جی ہم نہیں چل پا رہے، یا ایک جو بڑی پارٹی ہے وہ جو ہے اپنا اس نے اعتماد کا ووٹ دیا ہوا ہے، ملی ہوئی ہے ساتھ، وہ اس کو کھینچ لے، تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے سیٹ اپ فیل ہو جائے۔ سیٹ اپ کے فیلئر کی شکل میں جو مقتدرہ ہے وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت میں آئے،
کیونکہ ابھی تک تو وہ ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں. ابھی ان کے اندر کسی قسم کا سیز فائر نہیں ہوا. جب تک پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اپیزمنٹ نہیں ہوتی تب تک یہ سمجھیں کہ ایک جنگ چل رہی ہے, کولڈ وار ہے. بڑی وار کے سلسلے کے اندر مختلف بیٹلز ہیں یہ جو چل رہی ہیں. اس سے پہلے بھی اور یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ بھی اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک مرحلہ ہے جس مرحلے میں تحریک انصاف جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے آگے پھر اس وار کا ایک مرحلہ آئے گا جس بیٹل کے اندر ہو سکتا ہے دوبارہ تحریک انصاف کے کچھ کارکنان, کچھ جو ان کے عمائدین ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کے اوپر سختی ہو. یہ چل رہی ہے. مطلب بات کرنے کا کہ ایک طرف سے یہ حکومت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف اور یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور یہ تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی اور اوپر سے یہ پریشر بلڈ کرے گی اور وہ دوبارہ غلطی نہیں کر رہے. اسٹریٹجک جو بلنڈر تھا عمران خان کا کہ انہوں نے یہ جو پچھلی حکومت کے ٹائم کے پی کی بھی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور پنجاب اور نیشنل اسمبلی سے بھی نکل گئے. اب کہ وہ نہیں کریں گے, اپنا قلعہ مضبوط کر کے ادھر اپنے اڈے پہ یعنی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے پریشر بلڈ کریں گے, سڑکوں میں لوگوں کو لے کے آئیں گے, میڈیا کے اندر جو ان کا زور ہے, انٹرنیشنلی جو ان کا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کریں گے. جب یہ ایک سچویشن بنتی ہوئی نظر آئے گی تو ایسی صورت میں جب بالکل فرسٹریٹ ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ اور کوئی چیز کارگر نہ ہوگی تو پھر سوائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ انٹرونشن کر لیں, یعنی ڈائریکٹ انٹرونشن کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ان کے پاس ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ مارشل لا لگا دیں, یا دوسری صورت عمران خان سے آ کے وہ ہاتھ ملا لیں, ریکانسیلیشن ہو جائے, ان کی آپس میں صلح ہو جائے. لیکن دونوں کی انائیں اتنی بڑی ہیں کہ صلح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو دو صورتیں ہوں گی, یا کہ مارشل لا ڈائریکٹ لگ جائے یا یہ ہو جائے. لیکن ایک بات مسلمہ ہے, حقیقت ہے, تاریخ کو اب جب دیکھتے ہیں, جب کوئی بھی شخصیت اتنی بڑی پاور کی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی تو پاور اتنا ہیٹ دیتی ہے, اتنا بندے کو وہ تھوڑا سا امبیلنس کر دیتی ہے کہ وہ بندہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہاتھ اس صورت میں کہ اپنے آپ کو نیچا دکھائے, اگلے کو بڑا دکھائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو پاور ہوتی ہے وہ پھر کہتی ہے کہ آپ پاور کو ایکسرسائز کریں. تو ویسی صورت میں پھر پاکستان کے اندر ایک اور مارشل لا لگنے کے امکانات ہیں. اور ایک بات یہ کہی جانی کہ مطلب یہ جی مہذب دنیا ہے, سوشل میڈیا کی دنیا ہے, میڈیا کی دنیا ہے, یہ کمیونیکیشن ہے, ایسی صورت میں یہ چیز ہو نہیں سکتی. بھائی یہ دنیا میں اب بھی چیزیں ہو رہی ہیں. میانمار آپ کے سامنے ہے, نارتھ کوریا آپ کے سامنے ہے, یہ لیٹن امریکہ کے ملک آپ کے سامنے ہے, افریقہ کے اندر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ جا کے کوئی توڑ پھوڑ کرے, کوئی گملہ نہ توڑے, کوئی پھول تک نہ توڑے, تاکہ یہ پتہ ہو کہ یہ پیسفل لوگ ہیں اور قانون کے دائرے کے اندر سارا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اگر ان کو پاور کے اندر لے کے آنا ہے تو ان کی باریاں مت لگائیں, ان کو دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹرم کا پرائم منسٹر بنائیں, پوری یہ جو 5 سال کی ٹرم ہے, اور اس کے اندر منسٹریز ان کے اندر وہ تقسیم کر لیں. پیپلز پارٹی کو کہیں کہ آئینی آپ نے عہدے لینے, اس کے ساتھ یہ عہدے بھی لیں, تاکہ یہ سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آئے, ملک کے اندر استحکام نظر آئے. لیکن استحکام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دس از رائٹنگ آن دی وال کہ آگے انسٹیبلٹی ہے. انسٹیبلٹی کیوس کی طرف لے کے جائے گی. گلی جب بند ہو جائے گی اس کے بعد آخری آپشن کے طور پہ یہ ہوگا کہ یا تو جو آپس میں جو قوتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں وہ ہاتھ ملا لیں, کوئی ملوا دے ان کا ہاتھ, یا یہ خود یہ اسے کیا کہتے ہیں کہ ختم کر دے اپنی لڑائی, یا پھر ڈائریکٹ انٹرونشن ہے. ماشاءاللہ ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.